پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کے نازل ہوتے وقت غار حرا میں غذا جو ستو کی صورت میں موجود تھی، رسول خدا نے جو کو بطور روٹی، دلیا اور ستو کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جو کا دلیا تلبینہ کہلاتا ہے۔ اس میں جو کو دودھ میں پکا کر شہد ڈال کر پکایا جاتا ہے، جو کہ معدہ اور آنتوں کے السر میں مفید ہے۔ رسول خدا کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو امارا بالحصا من الشعیر فضاعا، حکم ہوتا اس کے لیے جو کا دلیا تیار کیا جائے۔ حضرت علی بھی جو کی روٹی تناول فرمایا کر۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے کھجوروں اور ستو سے ولیمہ کیا، جبکہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ میں آپ نے گھی، خرمے اور کشک یعنی آتش جو کو ملا کر حلوہ تیار کروایا تھا۔ روایات کے مطابق رسول خدا نے روزہ افطار کرتے وقت ستوؤں کا شربت تیار کروایا اور اس کو نوش فرمایا۔ دوران غزوات و جنگ مجاہدین کا راشن ستو اور کھجوروں پر مشتمل رہا ہے، جو کہ باعث تقویت تھا۔ اسی مشاہدہ کی روشنی میں اقبال نے اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے جہاں میں نعنے شعیر پر مدار قوت حیدری۔ توریت، زبور اور انجیل میں جو کا ذکر 21 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی عام خوراک جو کی روٹی اور مچھلی تھی۔ جو میں وٹامن بی ہوتا ہے جو کہ حافظہ کو بڑھاتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کو جو دور کرتی ہے، یہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو کھانسی اور حلق کی سوزش میں مفید ہے، جو کہ کمزوری، بد ہضمی اور پرانی قبض میں انتہائی مفید ہے۔